رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت بندوں کے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم ہے، مغفرت کا موسم ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اس مہینے کی برکت سے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ یہ کرم والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، اور عمومی طور پہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ یہ مہینہ جب آتا ہے بہار لے کر آتا ہے، نیکیوں کی بہار۔ مسجدوں کے اندر تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھو مشقت بھی انسان کیسی برداشت کرتا ہے اس مہینے میں۔ ایک عام دنوں میں نمازیں پڑھنے کا مطلب اتنا شوق انسانوں کے اندر نہیں رہتا، مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے اس لیے کہ فرض عبادت ہے۔ لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو نیکیوں کا موسم کیسے بہار کا موسم لے کر کے آتا ہے، نیکیوں کا موسم کیسے آ جاتا ہے، ایک بہار کا، نیکیوں کی بہار کا موسم کیسے آ جاتا ہے۔ ایک تو آدمی رات میں اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد پھر لوگ آرام کرتے ہیں اور پھر کام وغیرہ پہ لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ ظہر کی نماز وہ پوری ادا کرتا ہے، عصر کی نماز وہ پوری ادا کرتا ہے، مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، پھر تراویح بھی ادا کرتا ہے۔ تو کس طریقے سے ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے اس مہینے میں نیکیوں کا۔ بہرحال میں نے جس ٹاپک کو لے کر کے آج ویڈیو بنانی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ سحری کے لیے اٹھے تو اس کو یہ عمل کرنا ہے۔ بڑا زبردست عمل ہے اور بڑا بہترین عمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ تو دیکھیں، سحر جو ہے نا، سحری اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدگی، اور سحری کو سحری کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ دن کا اجالا رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب دنیا میں بسنے والے سارے لوگ سوئے ہیں مسلمانوں کے علاوہ۔ مسلمان اٹھا ہے اور ایسے وقت میں اٹھتا ہے جس کو سحری کہا جاتا ہے، رات کا یہ آخری پہر ہے۔ اور یہ رات کا جو آخری پہر ہے یہ اپنے اندر بڑی برکتیں سمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا، ان کی صفات کو بیان کیا تو کہا والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے پچھلے پہر معافی مانگنے والے، گریہ وزاری کرنے والے، رونے والے، اپنے رب سے معافی طلب کرنے والے۔ تو یہ جو وقت ہے نا، یہ وقت بڑی برکتوں والا وقت ہے۔ اور اس وقت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اس کی رحمتیں بندوں کو آواز دیتی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی بخشش کا سوال کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی دامن مراد کو پھیلانے والا کہ اس کے دامن کو بھر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، ظہور فرماتا ہے اللہ رب العزت۔ اب اس وقت میں ایک بندے کا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر اس کا رب، اس کا پالن ہارا آسمانی دنیا پر اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہے، بندے کو اعلان کر رہی ہے اس کی رحمتیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کریں۔ لیکن اس دعا سے پہلے ایک زبردست عمل کرنا ہے۔ وہ زبردست عمل ہے نماز تہجد کا۔ عام دنوں میں نہیں پڑھ پاتے، رمضان کے مہینے میں موقع ہے ہمارے لیے، اپرچونٹی ہے، اور یہ نماز اللہ کے رسول علیہ السلام کی پسندیدہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول پر فرض تھی یہ نماز تہجد۔ حضور بڑی پسند فرمایا کرتے تھے اس نماز کو، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اور نماز تہجد پڑھ کر دیکھو، نماز تہجد میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں انسان سو رہے ہو، غفلت کی نیند میں، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، اور ایک بندہ اپنے رب کے سامنے قیام کر رہا ہے، کبھی رکوع کر رہا ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہے، کبھی اس کی تعریف بیان کر رہا ہے، کبھی اس کو سبحان ربی العظیم کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پکار رہا ہے، سجدے میں گرا ہوا ہے، اپنی پیشانی بھی ٹیکے ہوئے ہے، چہرہ بھی جو ہے زمین پر ہے، ہاتھ بھی زمین پر ہے، پیر بھی زمین پر ہے، عاجز انکساری کا مجسمہ بندہ بنا ہوا ہے۔ اور ایسے وقت میں
کہ جو غفلت کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، دن کا شور و غل ہوتا ہے، رات میں نہیں ہے شور و غل، تو ایسے وقت میں بندہ نماز ادا کر رہا ہے، اپنے رب کے آگے جھکا ہوا ہے. اور پھر وہ وقت بھی ایسا کہ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور اس کی رحمت آواز لگاتی ہے. اب بندہ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد استغفار کر رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، رو رہا ہے. جس طریقے سے اللہ نے صفت بیان کی اپنے اولیاء کی، والمستغفرین بالاسحار، رات کے پچھلے پہر معافی مانگنے والے، گریہ وزاری کرنے والے. تو بندہ نماز پڑھنے کے بعد گریہ وزاری کر رہا ہے، استغفار کی کثرت کر رہا ہے. ایک تو اللہ کی رحمت آلریڈی جوش میں ہے، لیکن بندہ عاجزی انکساری کا مجسمہ بننے کے بعد، گریہ وزاری کرنے کے بعد، نمازیں ادا کرنے کے بعد پھر اپنے رب سے سوال کر رہا ہے، اپنے رب سے مانگ رہا ہے. تو مجھے بتاؤ کیا اس کا رب اس کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ کیا اس کا رب اس کو بے دیے رہے گا؟ کیا اس کا رب اس کے دامن کو نہیں بھرے گا؟ ضرور بھرے گا. ہر مراد اللہ پوری کرے گا، ہر جائز مراد اللہ پوری کرے گا. کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، اگر اس طریقے سے یہ قیمتی عمل ہم نے کیا میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو اللہ ضرور ہمارے دامن کو مرادوں سے بھر دے گا اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا ہمارا رب ہم سے.